تو یہ علم کی وہ انتہائیں ہیں جو آج تک کسی قوم کو میسر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یا میسر ہوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں مصریوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اونچے اونچے شہروں کے پیرامڈز بنائے انہوں نے، تو بنانے والوں کے نام سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے جو فرعون تھے ان کے مقبروں کو عجائب گھر میں جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اوپری نظر سے جو ہے اس کو دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تحقیق ریسرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان مقبروں میں جو پیرامڈز بنانے والوں پر تحقیق یا مواد کا جو آرکیولوجسٹ نے جو اکٹھا کیا ہے وہاں سے اس کے منظرنامے پہ تسلیم شدہ جو مستند ماہرین نے مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اگر بغور مطالعہ تم کر لو تو تمہاری عقل دنگ رہ جائے، تمہیں پتہ چلے کہ وہ قومیں کس قدر ترقی پذیر تھی، ٹھیک ہے، ان کے جو مقابر ہیں کیسے کیسے جہان حیرت کے وہاں دفن کیے ہوئے ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں یا صرف آثار قدیمہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کو صرف تم آثار قدیمہ کی نظر سے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور صرف ایک عمارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کسی قوم کی نشانی زمین پہ چھوڑتا ہے تو جو اللہ نے جن قوموں کی نشانیاں دیں چھوڑی ہیں زمین پہ، اس کا مطلب صرف آثار قدیمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور آثار قدیمہ سمجھ کے وہاں پکنک منانا جانا، پھر کے گھوم پھر کے گھر آ جانا، تو یہ مقصد نہیں ہے اس کا چھوڑنا۔ تو کسی قوم کی نشانی چھوڑ کر اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ آنے والی قومیں انسان اسے دیکھ لیں اور عبرت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تو عبرت صرف کھنڈرات کو دیکھنے سے نہیں ہوتی بلکہ ان پر تحقیق کرنے سے ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کیا انہوں نے پایا تھا اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا، ٹھیک ہے۔ تم تو بچے ہوئے ہو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی وجہ سے کہ اللہ سے انہوں نے خصوصی رو کے جو دعائیں کی کہ میری قوم کی شکلیں مت بگاڑنا، ٹھیک ہے۔ ان کے کرتوت تو اللہ نے پہلے بتائے ہوئے تھے نا، ان کو تو وہ تو جانتے تھے ہمارے نبی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس عشق کی انتہا کو میں کیا کہوں، یا ایسی محبت کو میرے پاس تو کوئی نام نہیں ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمارے ہمارے ابا و اجداد کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے ہمارے لیے وہ انسان، عظیم انسان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے روتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس عشق کی انتہا تک تم جا سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمل کرنا بہت دور کی بات ہے، ایک دفعہ ذہن میں لانا، اس کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے محال ہے، ہمارے لیے وہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس انسان نے انسانی تاریخ کا جو ہے وہ رخ بدل دیا، ہزاروں سال سے جو تاریخ انسانی چلی آ رہی تھی اس نے جو ہے ڈائریکشن ہی انہوں نے چینج کر دی، تم اس کو ترقی کہتے ہو؟ باتیں تم کرتے ہو ایسے بڑی بڑی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں ان اپنے باپوں کی، یا جو ان کے والدین ہیں بڑے بڑے باہر بیٹھے ہوئے، ان کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پتہ انہیں کو ککھ نہیں ہے، نہ ان کو وہ کوئی ایسی چیزوں سے کا انہوں نے نہ کوئی تحقیق کی ہوتی ہے، اور نہ کوئی ان کے پاس ایسا کوئی جادو کی چھڑی ہوتی ہے کہ ان کو ایسی چیزیں، وہ سب ایسے بس جو ایجنڈا انہیں دیا جاتا ہے وہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بکے ہوتے ہیں، حرام خور ہیں وہ، ٹھیک ہے، کھاتے اس ملک کا ہیں، کھاتے اللہ کے نبی کے نام کا ہیں، اور کھاتے اپنے رب کا ہیں، اور جو ہے تعریفیں اپنے رب کے دشمن اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان سے بڑا نمک حرام پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بیٹھ کے میں کسی کو وہ
دین یا مسلمان یہ ہونے کی وہ سرٹیفکیٹ یا ڈگریاں نہیں بانٹ رہا، صرف یہ حقائق جو حقیقت ہے وہ تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آتی ہے یا جو میری اس چھوٹی سی سوچ میں یا ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے تمہیں حق ہے کہ تم اپنی جو بکواسات کر سکو، ویسے مجھے بھی تھوڑا سا حق ہے ہی پاکستانی ہونے کے ناطے سے یا مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ میں بھی اپنا کوئی تھوڑا بہت لوگوں کو بتا سکوں یا تمہیں بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ یوسف میں یا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی، کئی ہزار سال پہلے جو لاشیں مصریوں نے اپنے فرعونوں کی حنوط کی تھی نا، آج بھی درست حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے پاس کیا کیمیکل یا تم نے کیا ترقی کی ہے، میں حیران ہوتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصریوں کو جو اللہ نے خوابوں کا علم دیا، ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جو ہے مشیت کے سے جو ہے اللہ نے جدا کر کے مصر بھیجا تھا تاکہ وہ خوابوں کا علم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سنیں کہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے یہ: اور جس نے اسے مصر میں خرید کیا، اس نے اپنی عورت سے کہا اس کی عزت کر، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو مصری بھی جو بے پناہ ترقی یافتہ تہذیب کے مالک تھے۔ تو بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے کم ترقی یافتہ اور محدود طاقت رکھنے والی بجلی پیدا کر رہی تھی وہ قوم، ٹھیک ہے، جو مصری تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے استعمال میں رہ رہے تھے۔ یہ لوگ اس بجلی سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ فرعون کے یا فرعونوں کے مقابر ہیں جو پیرامڈز ہیں، ان کے اندر بہت سے جو ہے بہت زیادہ وہ اندر سے وسیع و رئیز ہیں، ٹھیک ہے، جن میں زیر زمین جو ہے بے پناہ تعمیرات ہیں، مگر وہاں مشل سے آگ کا کوئی نشان، جیسے دیواروں پہ دھوئیں کے ذرات، ان کا کوئی جو ہے وجود ملا نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ان مقابروں کی جو ہے اندر دیواروں پر ایسی بہت سی تصویریں موجود ہیں جن میں بہت سے لوگوں کو بجلی سے تجربات کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ تو جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ ایرک وان ڈینکن ایک، اور دوسرا ایک اور ہے اس کا نام ایک پروین منموہن ہے، اور ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے ابھی کہ جارجیس کولس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی جو ایک ڈاکومنٹری ہے گاڈز آف اینسنٹ الائنس، ٹھیک ہے، اور ایرک وان ڈانکن کی جو وہ ہے ڈاکومنٹری ہے وہ ہے کرائٹس آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ تو پروین منموہن کی بھی ڈاکومنٹری آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ 3 ریفرنسز جو میں نے آپ کو دیے ہیں یہ اس لیے بتائیں کہ آپ جا کے دیکھ سکیں۔ تو تحقیق کرنے سے جو بڑے بڑے راز کھلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹروتھ از آلویز اسٹرینج دا فکشن، ٹھیک ہے۔ تو سچ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے خیال سے الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی ڈھونڈنے والوں کو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ بتانا یہ ہے کہ گزر چکی جو تہذیبیں یا ان کا طرز
تذکرہ جو کیا ہے وہ قرآن پاک میں اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ کوئی گئی گزری جو ہے تہذیبیں جو تھی وہ ہرگز نہ تھی، ٹھیک ہے، وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی شاید، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے ترقی یافتہ تھے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی پہچان کا تصور جو ہے امیج لیس امیج تب تک جو پختگی کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کا، وہ ان تہذیبوں کا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یا بتانے کی اللہ نے وجہ رکھی ہے، وہ یہی ہے کہ تم اس پہ مطالعہ کرو، تم پڑھو قرآن کھول کے تمہیں سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جب تک تم اس کو نہیں پڑھو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کتنا قدیم ہے یا کتنا ماڈرن ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی پہچان کے بارے میں جو میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو تنگ سوچ مت رکھیں، لمیٹڈ سوچ کے مالک مت بنیں، ٹھیک ہے، لکیر کے فقیر مت بنیں، کوشش کریں قرآن کو کھول کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سیکھنا یا سمجھنا وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا، جب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا کہ قرآن کہہ رہا کیا ہے اور ہم جا کس طرف رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ پہ ایسے سچ یا ایسی جو حقیقتیں سامنے آئیں گی آپ کے کہ آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔